تو میری بہن نے یہ کڑی ایز اے جیولری نہیں پہنی ہوئی، کوئی فیشن زیور کے طور پہ نہیں ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ پہن سکتی ہیں اور پہننا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کڑی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بہت خاص ہے، کیونکہ یہ آل رسول اہل بیت رضوان اللہ علیہم سے منسوب ہے۔ میں نے اس نسبت کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ اہل بیت پر کربلا سے جو مظالم ڈھائے گئے اور جس طرح انہیں زنجیروں میں اور بیڑیوں میں قید کر کے لے جایا گیا، تو یہ بھی اپنے آپ کو ان کی نسبت میں اسی محبت میں قید کر لیتے ہیں۔ پاؤں میں یا ہاتھوں میں کوئی کڑیاں یا بیڑیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، زنجیر ٹائپ کی چینز وغیرہ، تو یہ ایک اظہار ہوتا ہے کہ جیسے انہیں بیڑیوں میں قید کیا گیا تو یہ بھی اپنے پاؤں میں یا ہاتھوں میں کڑیاں ڈال لیتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی محبت میں قید کر لیتے ہیں۔ اور پھر میری بہن ایک وظیفہ بھی پڑھ رہی تھیں، تو آج کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی شیئر کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سچی بات ہے، قرآنی آیات کے نام پر اور احادیث سے واقعات کے نام پر جو التباس کیا جاتا ہے، باتوں کو مکس کیا جاتا ہے، گڈمڈ کی جاتی ہے، گڑبڑ کی جاتی ہے اور دو نمبری دکھائی جاتی ہے۔ بہنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو محبت میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سب تو جھوٹ ہوتا ہے، اور بعض کلمے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی کی وجہ بھی یہی ہے، غلط عقائد، غلط نسبتیں۔ قرآن کو دیکھ لیں تو ہم نے پڑھنے سمجھنے کے بجائے گلے میں پہننے، تعویذ کی صورت میں لٹکانے، یا دیواروں پہ لوح کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں فریمز لٹکانے، یا آیات کو گھول گھول کر پینے، یا جیسے یہ بہن بتا رہی ہیں کہ اس کڑی کو انہوں نے ساری جو زیارات کی جگہیں ہیں، بی بی فاطمہ اور شہداء رضوان اللہ علیہم کے مقبروں مزاروں پر سے چھو کر اسے لگایا گیا، بہن نے گھول کے پیا اور پھر پہنا۔ میری بہن، یہ نسبتیں کام نہیں آتی، بلکہ آپ کو سچی بتاؤں، یہ شفا کے بجائے بیماری ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ انفیکشنز، بیکٹیریا، جرمز کیریئر ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جس نے جو قصہ سنا دیا ہم نے یقین کر لیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ جیسے بتا رہی ہیں ہمارے عقائد کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی جب سے آپ نے یہ کڑی پہنی ہے بیمار نہیں ہوئی، آپ کی والدہ نے کڑی پہنی تو وہ جسے بانجھ کہا جاتا تھا اللہ نے اس کو پھر بیٹے دیے۔ میری بہن، شیطان ہمارے ان باطل عقائد کو، نظریات کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک طرف اکیلے اللہ پر یقین رکھنا، آزمائشیں آتی ہیں، امتحان ہوتا ہے، دوسری طرف نبیوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، اماموں کے نام پر شیطان نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی بھی کچھ مانگے تو اس کی فوراً مراد پوری کرو، تاکہ اس کا ان سے یقین جڑ جائے اور یہ اللہ سے دور ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے صدقے سے، آپ نے بھی کہا نا، ہم تو ہیں گناہگار، ان کے صدقے سے رب سنتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے گواہی دی ہے کہ جب جب جس نبی پر کوئی کڑا وقت آیا اس نے خالص رب کو پکارا، لیکن لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی یہی آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے پر کیا کہتے ہیں کہ انہیں جب اللہ نے تخلیق کیا تھا تو انہوں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا کہ وہاں محمد کا نام لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے محمد کے صدقے سے مانگا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کی پکار سورۃ الاعراف آیت 23 میں بیان کی ہے کہ انہوں نے رب کو کیسے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب بتائیے کہ یہ آیت سچ ہے یا لوگوں کا یہ من گھڑت قصہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ محدثین نے بھی اسے جھوٹ موضوع قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی پکار دیکھ لیں، جب ان پر کڑا وقت آیا، دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، قوم حاوی ہو گئی، تو انہوں نے پکارا
انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب یہ مجھ پر غالب ہو رہے ہیں، اللہ تو مدد کر۔ سورہ قمر کی آیت 10 ہے۔ ہمارے پاس حوالے ہیں، ہر ایک کے پاس قرآن ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے ہیں، انہوں نے اپنے سے پہلے نبیوں کو یا بابا آدم کو پکارا یا اللہ کو پکارا اور سب کو چھوڑ دیا، اللہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 ہے۔ ایوب کو دیکھیں، لا علاج بیماری لگ گئی، ہر طرف سے مایوسی ہے مگر رب سے مایوس نہیں ہے۔ انبیاء ہی کی آیت 83 ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے مہربان رب تیرے ہوتے ہوئے تیرا بندہ تکلیف میں مبتلا ہے، تو دور کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار دیکھیں، قصص کی آیت 24 ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے دے تو میں پہلے اس کا مستحق ہوں، حقدار ہوں۔ اب بتائیں یہ قرآن کی آیات سچ ہیں، اللہ کا فرمان سچ ہے، یا جو آپ قصہ سنا رہی ہیں ناد علی کے نام سے کہ احد میں جب ہر طرف سے دشمن تھے، صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اس وقت جبریل اترا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناد علی سکھایا کہ ہر نبی نے اپنے مشکل وقت میں اس تسبیح سے پکارا۔ اب بتائیں اس کا کوئی حوالہ ہے؟ اللہ کی قسم، آپ اپنے آپ کو جو اہل تشریح سے کہہ رہی ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں ملے گا، یہ بلا سند ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کیوں انبیاء سے منسوب کرنے کی جسارت جرت کی جاتی ہے؟ ذرا سنائیے آپ کیا ناتیدین مظہر العجائب تاجدون اللہ کا فنا وعید کل ہم و غم سائن جدید عظمت کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں ایک ایک حرف دلیل کے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ سنی سنائی پر چلنا چاہتی ہیں یا قرآن اور حدیث کی سچی حقانیت پر، اور اگر واقعی سچی حقانیت کی پیروکار بننا چاہتی ہیں تو اتار پھینکیے ایسی چیزوں کو جو جھوٹ انبیاء اور اولیاء سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں عبادت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تجارت بن چکی ہے۔ بس پیٹ بھرنے کے لیے، مالی مفاد کے لیے، عہدوں کے لیے یہ نت نئے وظیفے گھڑتے ہیں، کبھی لوح بنا کر، کبھی نقش بنا کر، کبھی عکس بنا کر مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، اور کبھی تسبیح اور وظیفے کے نام پر عوام کو گمراہ